اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ صلوات پر محمد و آل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وقرآنہ الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، اور ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے خصوصی VIP مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اس خاص مہینہ پروردگار متعال کی آپ اپنے قدر کو جانیں گے۔ کبھی کبھار انسان میلے کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے تو اس سے اپنے کپڑوں کی قدر نہیں ہوتی، تو مزید میل میں جانے سے وہ گریز نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھار اس نے صاف شفاف کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کسی دعوت سے آیا ہوتا ہے، کسی دعوت میں جا رہا ہوتا ہے، اب وہ اپنا خیال رکھتا ہے، اب وہ مزید اپنا خیال رکھتا ہے تاکہ ایسے نہ ہو کہ یہ صاف شفاف اس کے جو کپڑے ہیں وہ گندے ہو جائیں، اب وہ میل میں جانے سے گریز کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ احساس ہمارے اندر ڈیولپ ہو جائے کہ اس وقت ہم پروردگار متعال کے دعوت میں ہر چیز ایک حساب و کتاب سے انجام پا رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ پروردگار متعال کے حساب و کتاب کے مطابق ہو رہا ہے۔ آج جتنے لوگ یہاں پر ہیں یا کہیں اور ہیں، وہ سب پروردگار متعال کے حساب و کتاب سے وہاں پر ہیں جہاں پر ہیں، یا یہاں پر جو سن رہے ہیں وہ سنوایا جا رہا ہے تو سن رہے ہیں، جو پیغام مل رہا ہے وہ پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اگر اس طریقے سے زندگی کو دیکھا، خاص کر کے ماہ مبارک رمضان میں جو عظیم ترین مہینہ ہے پروردگار متعال کا، کہ جس ماہ کو پروردگار متعال نے چنا قلب مبارک حضور اکرم پر قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے، تو اب آہستہ آہستہ انسان کی پریکٹس ہوگی کہ اپنا آپ کو اس مہینے میں سنبھال کے رکھے، اور جیسے جیسے انسان پریکٹس کرتا ہے تو اس کے توفیقات میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ دعائے افتتاح کے جن جملات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم، بہت سمپل جملہ ہے لیکن ہر دعا سے پہلے آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں پروردگار متعال کی بارگاہ میں۔ کیا؟ اللہم، پروردگارا، انی اسألک قلیلا من کثیر، پروردگارا میں بہت کم مانگ رہا ہوں، کس کے مقابلے میں؟ من کثیرین، اس زیادہ کے مقابلے میں جو تیرے پاس ہے، یعنی جو میں مانگ رہا ہوں اس کی حیثیت جو کچھ تیرے پاس ہے اس کے سامنے یہ کہ بہت کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر، البتہ یہ جو کم میں مانگ رہا ہوں، مع حاجت بھی الیہ عظیمہ، اس کی حاجت مجھے بہت زیادہ ہے، اس کی جانب اگر میں اپنے لیے اولاد صالح مانگ رہا ہوں، پروردگار یہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو پرووائڈ کرنا، مہیا فرمانا۔ اگر میں رزق میں برکت مانگ رہا ہوں، پروردگار تیرے خزانوں میں کوئی کمی پیش نہیں آتی، لیکن میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی اگر تو نے مجھے عطا فرمایا تو یہ میرے لیے مع حاجت بھی الیہ عظیمہ، کیونکہ میں بہت شدت سے اس کو ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ وغناک عنہ قدیم، اور تیرے یہاں کوئی بھی چیز کی کبھی کمی رہی ہے ہی نہیں، ہمیشہ سے تیرا خزانہ مالا مال رہا ہے، اور جتنا تو بخشتے جاتا ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ تیرے خزانے سے ہی تیرے خزانے میں آتا ہے۔ وَهُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ، لیکن یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی اگر تو نے مجھے عنایت فرما دی۔ وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ، اور یہ تیرے لیے بہت آسان اور بہت ممکن بات ہے، تیرے لیے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ تو میری دعاؤں کو پورا فرما دے۔ اپنی دعاؤں کی قبولی کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، ایک نہایت امپورٹنٹ موضوع کی طرف اشارہ ہمارا تھا کہ جس کا نام ہے ہدف خلقت کے تناظر میں قرآن مجید کی اہمیت۔ ہم نے آیات اور روایت کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ہدف خلقت عبادت ہے۔ عبادت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے شناخت اور معرفت۔ امام حسین علیہ السلام کی تفسیر کے مطابق معرفت کے لیے
ایک بہت اہم راستہ یہ ہے کہ انسان گفتگو کرے، لفظوں کا تبادل ہو، خیالات کا تبادل ہو، انٹرویو کرے۔ اس نیڈ کو، اس ضرورت کو پروردگار متعال نے سمجھتے ہوئے ہمارے پاس الفاظ کا ایک خزانہ بھیجا، اور نہ کہ صرف بھیجا بلکہ ہمیں اس کے طرف سوال کرنے کے حوالے سے ترغیب دی، اس پر فکر و غور و تدبر کرنے کی ترغیب دی۔ یہ نہیں کہا کہ میرے الفاظ ہیں تو اب اس کے مطابق اپنے عقلوں کو بند کر دو، نہیں، آؤ دیکھو، پڑھو اور اپنی عقل کو مزید استعمال کرو۔ اگر میرے چیلنج کو توڑ سکتے ہو تو اس چیلنج کو توڑو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے میں کوئی بھی پیدا نہیں ہوا کہ جو اس چیلنج کو توڑ سکے۔ ہم نے کہا کہ یہ جو دعوت دی جا رہی ہے، کس کو دعوت دی جا رہی ہے؟ وہ بھی ہمارے لیے پروف ہو گیا کہ دعوت ہمارے لیے، پروردگار متعال ہمیں بلا رہا ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں۔ اب ہم نے کہا کہ یہاں تک تو اچھی باتیں ہیں، لیکن دو وارننگز ہیں کہ جن کے حوالے سے اگر ہم ہوشیار نہ ہوئے تو اس کتاب سے کنیکٹ نہ کرنے کا انجام بہت برا ہوگا۔ پہلی وارننگ جو خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی معرفت حاصل نہیں کرے گا وہ عبادت نہیں کر پائے گا، اور جو عبادت نہیں کرے گا وہ شیطان کی عبادت کرے گا۔ دوسری وارننگ یہ تھی کہ جس کے لیے ہم نے کچھ مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ہم نے کہا ذکر ایک نام ہے قرآن مجید کا، یہ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ یہ کہ ہم نے دیکھا مختلف انبیاء علیہ السلام اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ، تمام صبر کے پیکر ہونے کے باوجود، تمام ان کوالٹیز کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے انہیں نبی بنایا پروردگار متعال نے، ایک نہ ایک وقت کہیں پر آ کر رک کر تھک جاتے تھے اور اپنے قوم کے لیے عذاب کی دعا فرماتے تھے، اور در نتیجہ ان کے قوم پر عذاب آتی تھی۔ یا مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام تر عظمت کے ساتھ کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، جب انہیں حکم دیا گیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، فرعون کے محل میں جاؤ، اس کی دعوت کرو، تو پہلے مقام پر، دوسرے مقام پر، تیسرے مقام پر پروردگار متعال حکم دیتا جا رہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہچکچا رہے ہیں، بار بار انتظار کر رہے ہیں، کبھی اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا انتظار فرما رہے ہیں، کبھی پروردگار متعال سے سپورٹ کی گارنٹی لینے کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب پروردگار متعال نے فرمایا کہ قول انی معکما اسمع و ارى، فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، اب تو چلے جاؤ۔ تو پھر وہ روانہ ہوئے اور فرعون کے محل میں گئے، اور اس کی گائیڈنس جو انہوں نے شروع کی تو اس کے جو نتائج نکلے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرحلہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، جو ہمارے نبی کے سوا دوسرے انبیاء علیہ السلام، لیکن ہمارے نبی کا کیا روش ہے، ان کا کیا طریقہ ہے کہ اگر مکے میں تبلیغ کا اثر نہیں ہو رہا، اور نہ کہ صرف تبلیغ کا اثر نہیں ہو رہا، مثلا آج کوئی آتا ہے، خطابت کرتا ہے، اسپیچ دیتا ہے، کہیں کچھ کرتا ہے، اثر نہیں ہو رہا، لیکن یہ نہیں کہ اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کو کوئی تنگ نہیں کر رہا ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جا رہی۔ نہیں، نہ تو صرف یہ کہ اس کی بات نہیں مانی جا رہی، بلکہ ساتھ میں اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہم نے آپ کو مثالیں دی، تو یہ نبی بجائے اس کے کہ ہمت ہارے یا پروردگار متعال سے عرض کرے کہ پروردگارا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توقف فرمائی اور بار بار دعا کی، ہمیں کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروردگار متعال کے متعلق کوئی ڈیمانڈ نظر نہیں آتی۔ اگر مکہ میں تبلیغ نہیں فرما سکے تو طائف کی طرف نکل گئے، طائف کی طرف جب نکلے تو وہاں پر تبلیغ پر کسی نے جواب نہیں دیا، لوگوں نے پتھر سے نوازا، یہاں تک کہ نالین مبارک میں خون جمع ہو گیا۔ آئے شہر سے باہر ایک باغ تھا، اس میں انہوں نے پناہ لی، کچھ دیر کے لیے درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ جب درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے تو دست دعا پروردگار متعال کے خدمت میں بلند فرمایا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مناجات کرنے لگے۔ کیا فرمایا مناجات میں؟ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام شکوہ فرماتے تھے اپنی قوم کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکوہ فرما رہے، لیکن کس کا؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، پروردگارا میں اپنے ضعف کی شکایت کرتا ہوں تیرے بارگاہ میں اپنے تدبیر کے نہ ہونے کی شکایت کرتا ہوں تیرے بارگاہ میں۔ پروردگارا مجھے اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہ تو مجھ سے ناراض ہو رہا ہے کہ میں کیوں تبلیغ میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ کچھ طلب نہیں فرما رہے، اپنے اینڈ پر
کمی کو محسوس کر رہے ہیں. انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی، یہاں تک کہ اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ ان تنزل بی غضبک. ایسا نہ ہو پروردگارہ کہ میری جانب تیرا غضب نازل ہو. بھائی یہ عظمت ہے. انفارچونیٹلی ہم کسی لیول پر اس عظمت کو درک کرنے سے پوری طرح قاصر ہو جاتے ہیں کیونکہ مراحل اس کے بہت بڑے ہو. پھر کیا ہوا؟ جو باغ کے مالک تھے وہ دو، ایک سردار قریش تھا جس کے یہ دو بیٹے تھے، اور انہوں نے دور سے یہ منظر کو دیکھا تو یہ بھی مشرکین میں سے ہی تھے، لیکن منظر اتنا دردناک تھا، مناجات اتنی دردناک تھی کہ ان کو بھی رحم آ گیا. ان کے دل میں رحم آیا. انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ شخص کو دیکھ رہے ہو، جاؤ اسے یہ انگور کی پلیٹ یا جو بھی ہے جا کے دے کرو. یہ غلام انگور لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور جب آفر کیے تو نبی کریم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور انگور کی طرف ہاتھ بڑھا کر لیا. آپ دیکھیں اس حالت میں بسم اللہ کہنا، عجیب و غریب بندگی کا انداز ہے نبی کا. تو جیسے ہی بسم اللہ کی صدا کو سنی تو اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہیں اور یہ آپ نے کیا کہا؟ یہاں پر ہمارے کلچر میں ایسی کوئی چیز کہنا رواج نہیں ہے، اس چیز کو کہنے کا کوئی رواج نہیں، بسم اللہ کوئی نہیں کہتا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وہیں پر ایک اور تبلیغ کی اپرچونٹی دیکھی، ہاتھ سے نہیں جانے دی. بھلے غلام ہے کوئی بات نہیں، اس کی طرف مسکرا کے دیکھا اور فرمایا کہ اچھا تمہیں یہ عجیب بات ہے کہ تم بتاؤ تم کون ہو اور تمہارا تعلق کہاں سے؟ کہتے ہیں کہ میرا نام اداس ہے اور میرا تعلق نینوا سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا بات ہے، نینوا میرے بھائی یوسف کا شہر ہے، یونس کا شہر ہے. حضرت یونس علیہ السلام نینوا میں اپنی تبلیغ کی خدمات انجام دیا کرتے تھے. فرمایا کہ یہ میرے بھائی یونس کا شہر ہے. کہا کہ آپ کون ہیں؟ یونس آپ کا بھائی کیسے ہوا؟ کہا تم یونس کو جانتے ہو؟ کہتا ہے ہاں میں یونس کو نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتا ہوں اور مانتا بھی ہوں. کہا کہ میں اس کا بھائی ہوں، جیسے وہ نبی تھے میں بھی نبی ہوں. اتنا ہی اس کی قلب کی جانب اشارہ کافی تھا کہ وہ ادھر ہی آقا کے ہاتھ پیر کا بوسہ لینے لگا اور اس نے کہا کہ آقا آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طریقے سے آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں اور آپ کے راہ پر قدم رکھ سکتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس کے بعد روایت ہے، روایت میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں اور کوئی عجیب نہیں یہ روایت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کا اسی سے ملتا جلتا ایک رد عمل دوسرے نبی سے قرآن مجید میں مل رہا ہے. تو اسی کو بتانے کے لیے، عظمت نبی کو ثابت کرنے کے لیے یہ روایت کا ملنا کوئی عجیب نہیں ہے. کیا روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے پہاڑوں پر جو اختیار رکھتا ہے اس فرشتے کو لے کر، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں کی ڈیوٹی دی ہے. اور اس فرشتے نے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آقا یہ آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. حضور نے کہا فرماؤ. کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور اگر میں چاہوں کہ طائف کے اطراف میں جتنے پہاڑ ہیں ان کو ساتھ میں پیوست کر دوں اور طائف کی سرزمین کو نقشے سے مٹا دوں، آپ اگر چاہیں تو میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہرگز نہیں. کیوں؟ کہا میں ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع رکھتا ہوں. میں ایسے زمانے کو دیکھ رہا ہوں جب ان کی نسل ایمان لائے. حضرت نوح نے پروردگار متعال سے کیا کہا تھا قرآن مجید کی آیت کے مطابق؟ فرمایا تھا کہ اس کافر قوم کو نابود فرما دے کیونکہ اگر یہ اس دنیا میں رہیں گے تو باقیوں کو بھی کافر کر دیں گے اور ان کے یہاں سوائے فاجر اور کفار کے کوئی پیدا نہیں ہوگا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی گفتگو. یہاں پر تمام سختیاں برداشت کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے توقع ایمان کی ان کے نسل سے ہے. اب آپ دیکھیں یہ ہے ہمارے نبی کہ جہاں پر کسی نبی کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ اب اپنے تبلیغ کو آغاز کریں، ہمارے نبی خود راستے تلاش کریں. جہاں پر ایک نبی ہمارے نظر آتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے پروردگار متعال سے التجا کرتے ہوئے کہ فلاں میری قوم کو نابود فرما دے، ہمارے نبی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ان کے اوپر عذاب نازل نہ کرنا کیونکہ مجھے ان کی نسل سے توقع. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر پروردگار متعال قرآن مجید میں عجیب و غریب آیات
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتا ہے کہ مثلا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ اے حبیب ہم نے قرآن تجھ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو اپنے آپ کو تھکن میں ڈال دے. ہم نے اس قسم کی تبلیغ تجھ سے نہیں چاہی تھی کہ جس میں تو اپنا کچھ بھی نہ سوچے، مستقل طور پر تکلیف برداشت کرتا رہے، اس لیے کہ انسانوں کو راہ راست پر ہدایت فرمائے. خوب صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایکسٹرا آرڈنری خطاب ہے قرآن مجید کا. کسی نبی کے حوالے سے اس طریقے سے خطاب نہیں آتا کہ ہم نے آپ کو اس کے لیے نہیں کہا تھا جتنی آپ زحمت کر رہے ہیں اتنی ہم نے توقع نہیں رکھی تھی. پروردگار متعال اپنی تمام نعمتوں سے نواز کے جو توقع رکھے انسان سے کم ہے. اب آپ دیکھیں کہ رسول اکرم نے کون سی توقع پوری کی کہ جس کے مقابلے میں پروردگار متعال فرما رہے ہیں کہ اتنا تو ہم نے آپ سے توقع نہیں کیا تھا، آپ ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس کر رہے ہیں. یا آپ سورہ کہف میں دیکھیں کہ جہاں پر پروردگار متعال فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ تَكُونُوا إِن لَمْ تُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے حبیب مجھے ایسا لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو فنا اور ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں اس افسوس و رنج و غم میں کہ یہ ان آیات پر، اس کتاب پر، اس حدیث پر ایمان کیوں نہیں لا رہے. پہلی آیت الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہی آیت کنٹینیو ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ خطاب آتا ہے کہ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم تؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر یہ اس حدیث پر ایمان نہیں لائے. اس حدیث سے مراد قرآن مجید ہے. آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایفرٹ قرآن مجید کو انسانوں کے ساتھ کنیکٹ کروانے میں کہ خدا خود فرما رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں نکتہ عرض کرتا ہوں. جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نفس کا لفظ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. عزیزان گرامی، نفس کا معنی جو ہے وہ اگر ہم درک کریں تو اسی آیت کریمہ میں ہمارے گفتگو سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ نہ کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ ان کے خاندان نے بھی جو ایفرٹس کی ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، راہ راست پہ انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے، پروردگار متعال سے متصل کرنے کے لیے وہ ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس. نفس عزیزان گرامی، کبھی کبھار یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی سے اتنا محبت کرتا ہو کہ وہ کہے کہ اگر آپ نے اس کو اذیت پہنچائی ہے تو ایسے کہ جیسے مجھے اذیت پہنچائی. آپ اس سے پوچھیں گے بھائی اس کا بدن، اس کا بدن، اس کا جسم ہے، آپ کیوں اذیت میں آئیں گے؟ تو وہ جواب کیا دیتا ہے؟ شاعرانہ جواب، لیکن جواب ضرور دیتا ہے اس طریقے سے کہ ہم ایک ہی روح ہے دو بدن میں. اس کی حقیقت ہے عزیزان گرامی. آپ دیکھیں ایک دفعہ نفس، جب ہم کہتے ہیں کہ آئے مباہلہ میں مولا علی علیہ السلام نفس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ایک مکمل مصداق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کے. لیکن یہ تنہا مصداق نہیں ہے، ایسے نہیں کہ ان کے علاوہ اور کوئی نفس رسول نہیں ہے. کیوں؟ حدیث کے ساکے ان جملات کو یاد کریں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم ان ہؤلاء خاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یؤلمنی ما یؤلمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم ومحب لمن احبهم انہم منی وانا منہم. یہ جملات کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے سب نے کم سے کم کئی دفعہ ان جملات کو پڑھا ہوگا، لیکن اس کے ترجمہ پروردگارہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے خاص لوگ ہیں، یہ میری حمایت کرنے والے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا دشمن میرا دشمن ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے. جو ان کے ساتھ محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، جو ان سے نفرت کرے گا میں اس سے نفرت کرتا ہوں. خوب انہم منی وانا منہم. یہ نفس دراصل چار نفس ہیں، لیکن یہ ظاہراً چار بدن ہیں، جسد خاکی چار ہیں، لیکن نفس صرف ایک ہی ہے. سب کا نفس نفس محمد ہے، اس میں کوئی شک نہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اب اگر نفس کا یہ ایکسپینڈڈ مفہوم ہمیں سمجھ میں آ گیا، اب دوبارہ واپس چلتے ہیں اس آیت کی طرف. یاد رکھیے گا جسد خاکی 5 ہیں،
نفس ایک ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے حبیب اگر اسی طرح میرے بندوں کو میرے راہ پر ہدایت کرنے کی، اس کتاب سے متصل کرنے کی محنت کرتے رہے تو اپنے نفس کو قربان کر دو گے، اپنے نفس کو ہلاک کر دو گے، اپنے نفس کو فنا کر دو گے. اس میں کوئی شک نہیں. علی کا بھی نفس قربان ہو گیا اسی راہ میں، زہرائے مرضیہ کا بھی نفس اسی راہ میں قربان ہوا، حسن کا بھی نفس اسی راہ میں قربان ہوا، حسین کا بھی نفس اسی راہ میں قربان ہوا. اس آیت میں یہ سورہ کہف وہ سورہ ہے کہ جسے امام علیہ السلام مظلوم کربلا نے نو کے نیزہ پر تلاوت فرمائی تھی، اور اس آیت میں واضح طور پر پریڈکشن ہے کربلا کی. ذرا اگر غور سے اس آیت کو پڑھا جائے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کیا فرما رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ کیا ہدف ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس طرح مشقت اور تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس حدیث پر ایمان لیں، پروردگار متعال کی شناخت حاصل کر کے اس کے عبادت میں ڈھل جائیں. کیا پڑھتے ہیں آپ زیارت اربعین میں جب امام حسین علیہ السلام کے حرم کے سامنے کھڑے ہو کر، زری کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت فرماتے ہیں کہ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، اور حسین نے اپنے دل کے خون کا آخری قطرہ بھی تیرے راہ میں بہا دیا. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، کیا اس کا ریزن تھا؟ کس ہدف کو وہ دنبال کر رہے تھے؟ کہ تیرے بندوں کو جہالت سے باہر نکالیں، وحیرت الضلالہ، اور گمراہی کی حیرانیوں سے باہر نکالنے کے لیے حسین نے اپنے دل کے خون کا آخری قطرہ بھی تیرے راہ میں دے دیا. دیکھیں، یہ ہے نبی اور نبی کے خاندان کی عظمت. یہاں تک ہم اپنے بارے میں مطمئن ہوتے ہیں کہ خدا کا شکر، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ الطیبین. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کیا ان کے ہدف میں ہم ان کے ساتھ شامل ہیں؟ یہی مظلوم کربلا کہ جنہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ اس راہ میں بہایا، انہوں نے نو کے نیزہ کو ممبر کے طور پر کیوں انتخاب فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے؟ چاہتے تو کچھ بھی اور پڑھ سکتے تھے، ان کے اپنے الفاظ حجت ہیں، چاہتے تو وہ کچھ بھی بیان فرماتے. کیوں قرآن مجید کی ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیوں اس آیت کی تلاوت کی؟ بہرحال یہ ہے عظمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی عظمت. انسانوں کو ہدایت کرنے کے سلسلے میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خوب، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں پروردگار متعال نے حضور اکرم کا خطاب جو لقب قرار دیا اور فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام دنیا کے لیے، کائناتوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے سراسر رحمت بنا کر. آپ کا پیکر سراسر رحمت ہے، آپ کا خاندان سراسر رحمت ہے. ہر چیز جو آپ سے متصل ہے وہ اس دنیا والوں کے لیے رحمت کی باعث ہے. اب یہاں پر سوال شاید کوئی پوچھے کہ کیا واقعی اس رسول نے کبھی بھی کسی امت والے کی شکایت نہیں کی؟ سوال بہت اچھا ہے. یعنی تمام رحمتوں کے اسباب کو پہچان کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کی فضیلتوں کو جان کے، ہر چیز کا ادراک کر کے اب ایک سوال پیش آتا ہے کہ واقعاً کیا کبھی کسی بھی امتی کے حوالے سے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی یا پروردگار متعال سے شکوہ نہیں کیا؟ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے مطابق ابھی تک تو شکوہ نہیں کیا، لیکن آئندہ اور بہت جلد ایک شکوہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں ہونے جا رہا ہے. اور یہ وہ وارننگ ہے جسے میں، دیکھیں تعداد جتنی بھی ہو، لیکن ڈیوٹی میری ہے کہ میں اس کو جس کے کان تک پہنچتا ہے بتا دوں. میں یہ زمین کو جو مسجد کی مقدس زمین ہے، میں اس کو گواہ ٹھہرا کے پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں پیغام پہنچانے جا رہا ہوں. قرآن مجید کا پیغام ہے، آیت خدا کا پیغام ہے. سورہ فرقان کی آیت پر
خود سورہ فرقان کو اگر ہم دیکھیں اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. ایک دن ایسا ہوگا کہ جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور ملائکہ نازل ہونا شروع ہوں گے. خوب یہ کون سا زمانہ ہے؟ آپ کا ذہن یقیناً اس زمانے کی طرف چلا گیا ہوگا جسے روز محشر کہا جاتا ہے. الملک یومئذ الحق للرحمن. آج تمام بادشاہی رحمان کی ہے. پروردگار متعال اپنے آپ کو رحمان کی صفت سے اس دن کے لیے یاد کر رہے ہیں، یعنی میں تمام مہربانی کے ساتھ اپنے حاضر ہوں. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. لیکن کافروں کے لیے ایک بہت ہی مشکل اور مصیبت والا دن ہے. خوب وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَعَضُّ عزیزان گرامی، کبھی مثال میں دوں عام طور کی، کسی نے اپنے بٹ کوائن اگر 10 سال پہلے بھیج دیے، اب جب وہ بٹ کوائن کی پرائز دکھتا ہے تو ایسے کرتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں یعض، اپنے ہاتھ کے پچھلے حصے کو کاٹنا حسرت کے ساتھ. او ہو یہ کیا ہو گیا؟ گولڈ کی پرائس اوپر چلے گئی. او ہو میں نے سارے اپنے گولڈ بہت جلدی بیچ دیے. سمجھانے کے لیے مجھے آپ کو مثال دینے کی ضرورت ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ. پروردگار متعال فرماتا ہے کہ اصل حسرت، اصل پتہ ہے کس وقت اپنے ہاتھ کے پچھلے حصے کو کاٹو گے؟ اس دن. اور کیا کہو گے؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اور وہ ظالم اس کام کو انجام دیتے ہوئے کہہ رہا ہوگا کاش میں اپنا راستہ رسول اکرم کے ساتھ انتخاب کرتا. خوب یہاں تک بھی کوئی مشکل نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے اور اس پر فخر کرتے ہیں، ان کو خاتم النبی مانتے ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین مانتے ہیں. پھر کیا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. عجیب و غریب گفتگو ہے. پروردگارا وائے ہو مجھ پر، میری بدبختی، کاش میں اس شخص کو دوست کے طور پر انتخاب نہیں کرتا، اس شخص کو میں اپنا دوست نہیں بناتا. فلان ایک لفظ ہے کہ جس کی جگہ آپ کسی کو بھی رکھ سکتے ہیں. کاش میں اس شخص کی کمپنی کو اختیار نہیں کرتا، کاش میں اس سنگت میں نہیں بیٹھتا، کاش میں اس بیٹھک میں اپنی دوستی شامل نہیں کرتا، ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا. کیا ہو گیا؟ کون سی ایسی مصیبت آ گئی ہے؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. آپ سرچ کیا تھا کہ ذکر قرآن مجید کا ایک اور نام ہے. بے شک اس دوست نے، اس کمپنی نے، اس بیٹھک نے، اس بار بار جا کر اس محفل میں شامل ہو کر صرف ٹائم برباد کر کے باتیں اور گفتگو کرنے نے لقد اضلنی عن الذکر، مجھے ذکر سے، قرآن مجید سے گمراہ کر دیا. شاید یہ کسی کافر کی بات ہو رہی. سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ظالم کا استعمال ہوا ہے. ظالم اور کافر میں فرق ہوتا ہے. مومن کبھی کبھار ظالم ہو جاتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. یا دعائے کمیل میں ہم کہتے ہیں ظلمت نفسی، بس میں ایمان رکھتے ہوئے ظالم ہو سکتا ہوں. اور کافر بھی ظالم ہو سکتا ہے، بلکہ ہے. بس یہ جو صفت استعمال ہوئی کافر کے حوالے سے کہہ دیا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. یہ بات طے ہو گئی. ظالم جس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ کیا حسرت کر رہا ہے کہ میں نے کیوں اس شخص سے دوستی کی اور رسول کے ساتھ اپنے راستے کو ایک نہیں کیا. کیا وجہ ہوئی؟ کیا مسئلہ پیش آیا؟ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ، مجھ سے ذکر کو چھین لیا، مجھے قرآن مجید سے گمراہ کر دیا اس بیٹھک نے، اس سنگت نے، اس کمپنی نے. بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ یہ قرآن میرے پاس آیا تھا. میں کافر نہیں تھا، میں اس قرآن کا منکر نہیں تھا. میں نے اس کتاب کو دیکھا، ایکسیپٹ کیا، شب قدر اپنے سر پر رکھ کر بک یا اللہ کرتا تھا. اس قرآن مجید کے واسطے سے اللہ سے مغفرت مانگتا تھا، اس کے ثواب کو جانتا تھا. لیکن اس کمپنی نے، اس سنگت نے، وہ مزیدار انوائرمنٹ نے مجھے اس ذکر سے دور کر دیا. اب آپ تصور کریں کہ یہ شاید اسی گفتگو کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھے کہ اب کیا کوئی گنجائش ہے، کیا میں کسی طریقے سے نجات پا سکتا ہوں. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر میرا ایک بھائی ہے، وہ
اس شخص کا ایک بھائی اس کی بڑی سپورٹ کرتا ہے، ہر معاملے میں اس کی سپورٹ کرتا ہے. کبھی یہ کسی سے قرض لیتا ہے واپس نہیں کر سکتا، یہ بھائی اس کے قرض کو لوٹا دیتا ہے. کبھی کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے، تھانے میں جاتا ہے، یہ بھائی اس کو جا کے چھڑوا دیتا ہے. کبھی کسی اور چیز کی راشن کی ضرورت ہوتی ہے، بھائی ہر چیز ہر کام اس کا جا کے انجام دیتا ہے اور ہر طرح سے اس کی خدمت کرتا ہے. ایک دن جب ایک بہت برے کیس میں، قتل کے کیس میں یہ پھنس جاتا ہے بھائی، اور اس کو تھانے اٹھا کر لے جاتا ہے. اب جب یہ اپنے بھائی کو بلاتا ہے تو بھائی وہاں پر آتا ہے. اب یہ کیا توقع رکھ رہا ہوتا ہے کہ میری سپورٹ کرے گا؟ یہ تو سب سے خطرناک معاملہ ہے. یہاں پر اگر میں پکڑا گیا تو یا عمر قید سزا یا پھانسی کا مسئلہ ہے. یہاں پر اگر اس کا بھائی اس سے کہے کہ پولیس والے سے کہے کہ بالکل اس کا قصور ہے، اس کو پکڑو، اس کو بند کرو، جو سزا ہے اس کو دو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے حساس مرحلہ انسان کی زندگی کا، حیات معنوی کا سب سے خطرناک مرحلہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کو روز محشر کہتے ہیں. پروردگار متعال اپنے بارے میں فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، میں وہاں پر تمہیں پکڑنے والا ہوں. دنیا میں تو بہت سارے مجرموں کو کوئی سزا ہی نہیں دی جا سکتی ہے. نتنیاہو کو آپ کیا سزا دیں گے؟ اتنی ساری قتل و غارت گری کے بعد اس کو کیا سزا آپ دے سکتے ہیں؟ پروردگار متعال نے قیامت رکھی ہی اسی لیے کہ جن لوگوں کو اس دنیا میں سزا مل ہی نہیں سکتی وہاں پر خوب انہیں سزا چکھائے گا. جب بھی ان کی جلد جلے گی پروردگار متعال ایک اور جلد اس کی جگہ پر لے آئے گا. قرآن مجید کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ابدی درد، ابدی رنج. یہاں پر ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں تو اس نبی نے جس نے ہماری نسلوں پر احسان کیا، آبا و اجداد پر احسان کیا، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں نور آیا، پروردگار متعال کو ہم نے پہچانا، وہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں؟ وقال الرسول، اور فرمایا رسول نے، یا رب، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو مکمل طرح سے چھوڑ دیا. اللہ، اگر ایمان واقعی معنی میں میرے دل میں اترا ہے تو یہ جملہ، اس کے بعد میری کوئی اپنے آپ سے امید نہیں بچنے والی. سوال اگر ہو سکتا ہے کہ یہ جو شکایت ہو رہی ہے یہ عموم امت مسلمہ سے شکایت ہو رہی ہو، اس کا ہم شیعان حیدر کرار سے کوئی تعلق نہیں ہو. سوال اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتی یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے، یہ قوم کی نسبت وہ اپنے آپ سے دے رہے ہیں. اگر عموم مسلمین مراد ہے تو اس میں تو ہم شامل ہی، اور اگر خاص کر کے کوئی قبیلہ مراد ہے، کوئی گروہ مراد ہے، تو اگر امتی یا قومی کہہ کے بول رہے ہیں تو وہ قطعاً ہم ہی لوگ ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح معنی میں امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اب مہجورا کے ورڈ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ایک اور دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ. مہجورہ کا ورڈ یعنی ہجرت کرنا. ہجرت کب کی جاتی ہے؟ جب ایک عرصے تک آپ کسی جگہ پر رہائش پذیر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے کہیں اور پہ چلے جاتے ہیں، کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ویسٹ میں ہجرت کرتے ہیں، ویسٹ کی جانب. اب وہ کب واپس آتے ہیں پاکستان؟ جب کسی کی موت ہو گئی ہو، جب کوئی شادی ہو، کسی شادی کو اٹینڈ کرنے آتے ہیں، کسی موت کو اٹینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں. بس اس حد تک ان کا واسطہ ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ یا اپنے پچھلے ملک کے ساتھ، اس سے زیادہ واسطہ نہیں ہوتا. اب بزنس کرنے واپس نہیں آتے، کام کاج کرنے واپس نہیں آتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. ایک زمانے تک وہ اس قرآن مجید کے ساتھ تھے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پر کوئی ایسا وقت نہ گزرا ہو جس میں انہوں نے قرآن مجید کو قبول کیا ہو، لیکن پھر انہوں نے قرآن کو ایسا چھوڑا کہ پھر صرف یا غمی میں یا خوشی میں اس کو اٹھاتے تھے. یہ الفاظ کس لیے ہیں؟ یہ دعوت کس لیے ہے؟ یہ ہے وہ وارننگ کہ جس کے حوالے سے میں آپ کے ذہنوں کو کتنے لیکچرز میں آمادہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ باقاعدہ طور پر دل میں سما جائے.
عزیزان گرامی عملی طور پر اگر میں آپ کو ایک مشورہ دوں تو کم سے کم میں کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا تھا نا آپ کی خدمت میں کہ دعا ابو حمزہ سمالی میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَسَافَةِ، جو انسان سادہ ہوتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے، جیسے ہی وہ یہ بات سنتا ہے وہ اپنے سر کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ کر وہ کہتا ہے کہ پروردگار میں کیا کروں، قرآن اور میرے میں تو بہت دوریاں ہو گئی ہیں. بس یہ وہ لمحہ ہے، یہاں پر وہ نیت کی ضرورت ہوتی کہ وہ کہے کہ پروردگار. اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے، بہت سارے لوگوں پر یہ آزمایا الحمدللہ سالوں سال سے. ایک بہت کامیاب نسخہ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ بہترین نسخہ ہے، لیکن ایک بہت کامیاب نسخہ ہے بیسک لیول کے لیے. ایک کام دن کا، زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہ گزرے کہ جس میں نہ قرآن مجید کو ہم ٹچ کریں، نہ کھول کر دیکھیں اور نہ پڑھیں. اگر ابھی تک ہفتوں گزر جاتے تھے، ایک صاحب کے گھر چوری ہوئی تو اس کی تجوری سے بہت سارا مال چلا گیا، تو ہر مال کا اس کے پاس حساب کتاب تھا، اتنا سونا گیا، اتنے جواہرات چلے گئے، اتنا پیسہ میرا چلا گیا. ایک چیز کو اس نے تب مس کیا جب 6 مہینے بعد ماہ رمضان کا موقع آیا تو اس کو پتہ چلا کہ قرآن مجید بھی مسنگ ہے. یہ ہے قرآن مجید کی اہمیت کہ سونے اور چاندی اور زر و زیور کو سنبھالنے کے لیے تجوری میں رکھا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اتنی فرصت نہیں کہ 6 مہینے بعد پتہ چل رہا ہے کہ قرآن ہاتھ سے نکل گیا. خوب کیا کیا جائے؟ اب سے عہد و پیمان کریں کہ قرآن مجید کے حوالے سے ایک بھی دن زندگی کا ایسا نہ گزرے کہ جس میں کم سے کم قرآن مجید کو کھول کر سمپل ہے ایک آیت کی تلاوت کریں. اپنے ایپلیکیشن سے، اس کتاب سے، کسی بھی طرح ایک آیت کی آپ نے تلاوت کرنی ہے. یا اگر تھکے ہوئے تو صرف دیکھنا ہے، یا اگر بہت زیادہ تھک گئے تو موبائل کی اسکرین پر آپ صرف ہاتھ لگائیں قرآن مجید سے. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا کنیکٹ ہونے کے لیے. آپ دیکھیں کہ یہ زندہ کتاب اور مردہ کتاب میں کیا فرق ہے. مردہ کتاب کے پاس جب تک آپ نہیں جائیں گے وہ آپ کو علم نہیں دے گی، لیکن زندہ کتاب کو اگر آپ نے ایک دفعہ خلوص نیت سے ہاتھ لگا لیا تو اس کے بعد وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی جب تک کہ آپ کو وہ پیغام پہنچا دے جس کی آپ کو اور ہمیں ضرورت ہے. پروردگار متعال سے صدق دل سے مدد مانگتے ہیں. پروردگار ایک ایسی محفل ہے کہ جس میں بہت سنگین، علی کا بھی نفس قربان ہو گیا اسی راہ میں، زہرائے مرضیہ کا بھی نفس اسی راہ میں قربان ہوا، حسن کا بھی نفس اسی راہ میں قربان ہوا، حسین کا بھی نفس اسی راہ میں قربان ہوا. اس آیت میں یہ سورہ کہف وہ سورہ ہے کہ جسے امام علیہ السلام مظلوم کربلا نے نو کے نیزہ پر تلاوت فرمائی تھی، اور اس آیت میں واضح طور پر پریڈکشن ہے کربلا کی. ذرا اگر غور سے اس آیت کو پڑھا جائے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کیا فرما رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ کیا ہدف ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس طرح مشقت اور تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس حدیث پر ایمان لیں، پروردگار متعال کی شناخت حاصل کر کے اس کے عبادت میں ڈھل جائیں. کیا پڑھتے ہیں آپ زیارت اربعین میں جب امام حسین علیہ السلام کے حرم کے سامنے کھڑے ہو کر، زری کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت فرماتے ہیں کہ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، اور حسین نے اپنے دل کے خون کا آخری قطرہ بھی تیرے راہ میں بہا دیا. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، کیا اس کا ریزن تھا؟ کس ہدف کو وہ دنبال کر رہے تھے؟ کہ تیرے بندوں کو جہالت سے باہر نکالیں، وحیرت الضلالہ، اور گمراہی کی حیرانیوں سے باہر نکالنے کے لیے حسین نے اپنے دل کے خون کا آخری قطرہ بھی تیرے راہ میں دے دیا. دیکھیں یہ ہے نبی اور نبی کے خاندان کی عظمت. یہاں تک ہم اپنے بارے میں مطمئن ہوتے ہیں کہ خدا کا شکر، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ الطیبین. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کیا ان کے ہدف میں ہم ان کے ساتھ شامل ہیں؟ یہی مظلوم کربلا کہ جنہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ اس راہ میں بہایا، انہوں نے نو کے نیزہ کو ممبر کے طور پر کیوں انتخاب فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے؟ چاہتے تو کچھ بھی اور پڑھ سکتے تھے، ان کے اپنے الفاظ حجت ہیں، چاہتے تو وہ کچھ بھی بیان فرماتے. کیوں قرآن مجید کی ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیوں اس آیت کی تلاوت کی؟ بہرحال یہ ہے
عظمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی عظمت انسانوں کو ہدایت کرنے کے سلسلے میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خوب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں پروردگار متعال نے حضور اکرم کا خطاب جو لقب قرار دیا اور فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام دنیا کے لیے، کائناتوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے سراسر رحمت بنا کر. آپ کا پیکر سراسر رحمت ہے، آپ کا خاندان سراسر رحمت ہے، ہر چیز جو آپ سے متصل ہے وہ اس دنیا والوں کے لیے رحمت کی باعث ہے. اب یہاں پر سوال شاید کوئی پوچھے کہ کیا واقعی اس رسول نے کبھی بھی کسی امت والے کی شکایت نہیں کی؟ سوال بہت اچھا ہے. یعنی تمام رحمتوں کے اسباب کو پہچان کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کی فضیلتوں کو جان کے، ہر چیز کا ادراک کر کے اب ایک سوال پیش آتا ہے کہ واقعاً کیا کبھی کسی بھی امتی کے حوالے سے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی یا پروردگار متعال سے شکوہ نہیں کیا؟ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے مطابق ابھی تک تو شکوہ نہیں کیا، لیکن آئندہ اور بہت جلد ایک شکوہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں ہونے جا رہا ہے. اور یہ وہ وارننگ ہے جسے میں، دیکھیں تعداد جتنی بھی ہو، لیکن ڈیوٹی میری ہے کہ میں اس کو جس کے کان تک پہنچتا ہے بتا دوں. میں یہ زمین کو جو مسجد کی مقدس زمین ہے، میں اس کو گواہ ٹھہرا کے پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں پیغام پہنچانے جا رہا ہوں. قرآن مجید کا پیغام ہے، آیت خدا کا پیغام ہے. سورہ فرقان کی آیت پر، خود سورہ فرقان کو اگر ہم دیکھیں اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ تنزیلا. ایک دن ایسا ہوگا کہ جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور ملائکہ نازل ہونا شروع ہوں گے. خوب یہ کون سا زمانہ ہے؟ آپ کا ذہن یقیناً اس زمانے کی طرف چلا گیا ہوگا جسے روز محشر کہا جاتا ہے. الملک یومئذ الحق للرحمن، آج تمام بادشاہی رحمان کی ہے. پروردگار متعال اپنے آپ کو رحمان کی صفت سے اس دن کی یاد کر رہے ہیں، یعنی میں تمام مہربانی کے ساتھ اپنے حاضر ہوں. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، لیکن کافروں کے لیے ایک بہت ہی مشکل اور مصیبت والا دن ہے. خوب وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَعَضُّ، عزیزان گرامی کبھی مثال میں دوں عام طور کی، کسی نے اپنے بٹ کوائن اگر 10 سال پہلے بھیج دیے، اب جب وہ بٹ کوائن کی پرائز دکھتا ہے تو ایسے کرتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں یعض، اپنے ہاتھ کے پچھلے حصے کو کاٹنا حسرت کے ساتھ. او ہو یہ کیا ہو گیا؟ گولڈ کی پرائس اوپر چلے گئی، او ہو میں نے سارے اپنے گولڈ بہت جلدی بیچ دیے. سمجھانے کے لیے مجھے آپ کو مثال دینے کی ضرورت ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ، پروردگار متعال فرماتا ہے کہ اصل حسرت، اصل پتہ ہے کس وقت اپنے ہاتھ کے پچھلے حصے کو کاٹو گے؟ اس دن. اور کیا کہو گے؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور وہ ظالم اس کام کو انجام دیتے ہوئے کہہ رہا ہوگا کاش میں اپنا راستہ رسول اکرم کے ساتھ انتخاب کرتا. خوب یہاں تک بھی کوئی مشکل نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے اور اس پر فخر کرتے ہیں، ان کو خاتم النبی مانتے ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین مانتے ہیں. پھر کیا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. عجیب و غریب گفتگو ہے. پروردگارا وائے ہو مجھ پر، میری بدبختی، کاش میں اس شخص کو دوست کے طور پر انتخاب نہیں کرتا، اس شخص کو میں اپنا دوست نہیں بناتا. فلان ایک لفظ ہے کہ جس کی جگہ آپ کسی کو بھی رکھ سکتے ہیں. کاش میں اس شخص کی کمپنی کو اختیار نہیں کرتا، کاش میں اس سنگت میں نہیں بیٹھتا، کاش میں اس بیٹھک میں اپنی دوستی شامل نہیں کرتا، ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا. کیا ہو گیا؟ کون سی ایسی مصیبت آ گئی ہے؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. آپ سے عرض کیا تھا کہ ذکر قرآن مجید کا ایک اور نام ہے.
بے شک اس دوست نے، اس کمپنی نے، اس بیٹھک نے، اس بار بار جا کر اس محفل میں شامل ہو کر صرف ٹائم برباد کر کے باتیں اور گفتگو کرنے نے لقد اضلنی عن الذکر، مجھے ذکر سے، قرآن مجید سے گمراہ کر دیا. شاید یہ کسی کافر کی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ظالم کا استعمال ہوا ہے. ظالم اور کافر میں فرق ہوتا ہے. مومن کبھی کبھار ظالم ہو جاتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. یا دعائے کمیل میں ہم کہتے ہیں ظلمت نفسی، بس میں ایمان رکھتے ہوئے ظالم ہو سکتا ہوں. اور کافر بھی ظالم ہو سکتا ہے، بلکہ ہے. بس یہ جو صفت استعمال ہوئی کافر کے حوالے سے کہہ دیا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، یہ بات طے ہو گئی. ظالم جس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ کیا حسرت کر رہا ہے کہ میں نے کیوں اس شخص سے دوستی کی اور رسول کے ساتھ اپنے راستے کو ایک نہیں کیا. کیا وجہ ہوئی، کیا مسئلہ پیش آیا؟ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ، مجھ سے ذکر کو چھین لیا، مجھے قرآن مجید سے گمراہ کر دیا اس بیٹھک نے، اس سنگت نے، اس کمپنی نے. بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ یہ قرآن میرے پاس آیا تھا. میں کافر نہیں تھا، میں اس قرآن کا منکر نہیں تھا. میں نے اس کتاب کو دیکھا، ایکسیپٹ کیا، شب قدر اپنے سر پر رکھ کر بک یا اللہ کرتا تھا. اس قرآن مجید کے واسطے سے اللہ سے مغفرت مانگتا تھا، اس کے ثواب کو جانتا تھا. لیکن اس کمپنی نے، اس سنگت نے، وہ مزیدار انوائرمنٹ نے مجھے اس ذکر سے دور کر دیا. اب آپ تصور کریں کہ یہ شاید اسی گفتگو کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں کہ اب کیا کوئی گنجائش ہے، کیا میں کسی طریقے سے نجات پا سکتا ہوں. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر میرا ایک بھائی ہے، وہ اس شخص کا ایک بھائی اس کی بڑی سپورٹ کرتا ہے، ہر معاملے میں اس کی سپورٹ کرتا ہے. کبھی یہ کسی سے قرض لیتا ہے، واپس نہیں کر سکتا، یہ بھائی اس کے قرض کو لوٹا دیتا ہے. کبھی کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے، تھانے میں جاتا ہے، یہ بھائی اس کو جا کے چھڑوا دیتا ہے. کبھی کسی اور چیز کی، راشن کی ضرورت ہوتی ہے، بھائی ہر چیز، ہر کام اس کا جا کے انجام دیتا ہے اور ہر طرح سے اس کی خدمت کرتا ہے. ایک دن جب ایک بہت برے کیس میں، قتل کے کیس میں یہ پھنس جاتا ہے بھائی، اور اس کو تھانے اٹھا کر لے جاتا ہے. اب جب یہ اپنے بھائی کو بلاتا ہے تو بھائی وہاں پر آتا ہے. اب یہ کیا توقع رکھ رہا ہوتا ہے کہ میری سپورٹ کرے گا؟ یہ تو سب سے خطرناک معاملہ ہے. یہاں پر اگر میں پکڑا گیا تو یا عمر قید سزا یا پھانسی کا مسئلہ ہے. یہاں پر اگر اس کا بھائی اس سے کہے کہ پولیس والے سے کہے کہ بالکل اس کا قصور ہے، اس کو پکڑو، اس کو بند کرو، جو سزا ہے اس کو دو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے حساس مرحلہ انسان کی زندگی کا، حیات معنوی کا سب سے خطرناک مرحلہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کو روز محشر کہتے ہیں. پروردگار متعال اپنے بارے میں فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، میں وہاں پر تمہیں پکڑنے والا ہوں. دنیا میں تو بہت سارے مجرموں کو کوئی سزا ہی نہیں دی جا سکتی ہے. نتنیاہو کو آپ کیا سزا دیں گے؟ اتنی ساری قتل و غارت گری کے بعد اس کو کیا سزا آپ دے سکتے ہیں؟ پروردگار متعال نے قیامت رکھی ہی اسی لیے کہ جن لوگوں کو اس دنیا میں سزا مل ہی نہیں سکتی وہاں پر خوب انہیں سزا چکھائے گا. جب بھی ان کی جلد جلے گی پروردگار متعال ایک اور جلد اس کی جگہ پر لے آئے گا. قرآن مجید کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ابدی درد، ابدی رنج. یہاں پر ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں. اس نبی نے جس نے ہماری نسلوں پر احسان کیا، آباء و اجداد پر احسان کیا، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں نور آیا، پروردگار متعال کو ہم نے پہچانا، وہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں؟ وقال الرسول، اور فرمایا رسول نے، یا رب، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو مکمل طرح سے چھوڑ دیا. اللہ، اگر ایمان واقعی معنی میں میرے دل میں اترا ہے تو یہ جملہ، اس کے بعد میری کوئی اپنے آپ سے امید نہیں بچنے والی. سوال اگر ہو سکتا ہے کہ یہ جو شکایت ہو رہی ہے یہ عموم امت مسلمہ سے شکایت ہو رہی ہو،
اس کا ہم شیعان حیدر کرار سے کوئی تعلق نہیں ہو سوال. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتی یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے، یہ قوم کی نسبت وہ اپنے آپ سے دے رہے ہیں. اگر عموم مسلمین مراد ہے تو اس میں تو ہم شامل ہی، اور اگر خاص کر کے کوئی قبیلہ مراد ہے، کوئی گروہ مراد ہے، تو اگر امتی یا قومی کہہ کے بول رہے ہیں تو وہ قطعاً ہم ہی لوگ ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح معنی میں امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اب مہجورا کے ورڈ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ایک اور دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ. مہجورہ کا ورڈ یعنی ہجرت کرنا. ہجرت کب کی جاتی ہے؟ جب ایک عرصے تک آپ کسی جگہ پر رہائش پذیر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے کہیں اور پہ چلے جاتے ہیں، کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ویسٹ میں ہجرت کرتے ہیں، ویسٹ کی جانب. اب وہ کب واپس آتے ہیں پاکستان؟ جب کسی کی موت ہو گئی ہو، جب کوئی شادی ہو، کسی شادی کو اٹینڈ کرنا آتے، کسی موت کو اٹینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں. بس اس حد تک ان کا واسطہ ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ یا اپنے پچھلے ملک کے ساتھ، اس سے زیادہ واسطہ نہیں ہوتا. اب بزنس کرنے واپس نہیں آتے، کام کاج کرنے واپس نہیں آتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ایک زمانے تک وہ اس قرآن مجید کے ساتھ تھے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پر کوئی ایسا وقت نہ گزرا ہو جس میں انہوں نے قرآن مجید کو قبول کیا ہو، لیکن پھر انہوں نے قرآن کو ایسا چھوڑا کہ پھر صرف یا غمی میں یا خوشی میں اس کو اٹھاتے تھے. یہ الفاظ کس لیے ہے؟ یہ دعوت کس لیے ہے؟ یہ ہے وہ وارننگ کہ جس کے حوالے سے میں آپ کے ذہنوں کو کتنے لیکچرز میں آمادہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ باقاعدہ طور پر دل میں سما جائے. عزیزان گرامی، عملی طور پر اگر میں آپ کو ایک مشورہ دوں تو کم سے کم میں کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ دعا ابو حمزہ سمالی میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَسَافَةِ. جو انسان سادہ ہوتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے. جیسے ہی وہ یہ بات سنتا ہے وہ اپنے سر کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ کر وہ کہتا ہے کہ پروردگار میں کیا کروں، قرآن اور میرے میں تو بہت دوریاں ہو گئی ہیں. بس یہ وہ لمحہ ہے. یہاں پر وہ نیت کی ضرورت ہوتی کہ وہ کہے کہ پروردگار، اور یہ آزمائی بھی بات ہے، بہت سارے لوگوں پر یہ آزمایا الحمدللہ سالوں سال سے. ایک بہت کامیاب نسخہ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ بہترین نسخہ ہے، لیکن ایک بہت کامیاب نسخہ ہے بیسک لیول کے لیے. ایک کام دن کا، زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہ گزرے کہ جس میں نہ قرآن مجید کو ہم ٹچ کریں، نہ کھول کر دیکھیں اور نہ پڑھیں. اگر ابھی تک ہفتوں گزر جاتے تھے، ایک صاحب کے گھر چوری ہوئی تو اس کی تجوری سے بہت سارا مال چلا گیا، تو ہر مال کا اس کے پاس حساب کتاب تھا، اتنا سونا گیا، اتنے جواہرات چلے گئے، اتنا پیسہ میرا چلا گیا. ایک چیز کو اس نے تب مس کیا جب 6 مہینے بعد ماہ رمضان کا موقع آیا تو اس کو پتہ چلا کہ قرآن مجید بھی مسنگ ہے. یہ ہے قرآن مجید کی اہمیت کہ سونے اور چاندی اور زر و زیور کو سنبھالنے کے لیے تجوری میں رکھا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اتنی فرصت نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد پتہ چل رہا ہے کہ قرآن ہاتھ سے نکل گیا. خوب کیا کیا جائے؟ اب سے عہد و پیمان کریں کہ قرآن مجید کے حوالے سے ایک بھی دن زندگی کا ایسا نہ گزرے کہ جس میں کم سے کم قرآن مجید کو کھول کر سمپل ہے ایک آیت کی تلاوت کریں. اپنے ایپلیکیشن سے، اس کتاب سے، کسی بھی طرح ایک آیت کی آپ نے تلاوت کرنی ہے. یا اگر تھکے ہوئے تو صرف دیکھنا ہے، یا اگر بہت زیادہ تھک گئے تو موبائل کی اسکرین پر آپ صرف ہاتھ لگائیں. قرآن مجید سے اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا کنیکٹ ہونے کے لیے. آپ دیکھیں کہ یہ زندہ کتاب اور مردہ کتاب میں کیا فرق ہے. مردہ کتاب کے پاس جب تک آپ نہیں جائیں گے وہ آپ کو علم نہیں دے گی، لیکن زندہ کتاب کو اگر آپ نے ایک دفعہ خلوص نیت سے ہاتھ لگا لیا تو اس کے بعد وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی جب تک کہ آپ کو وہ پیغام پہنچا دے جس کی آپ کو اور ہمیں ضرورت ہے. پروردگار متعال سے صدق دل سے مدد مانگتے ہیں. پروردگار ایک ایسی محفل ہے کہ جس میں بہت سنگین گفتگو ہوئی ہے. پروردگار اس گفتگو کو درک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگار ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کی لسٹ میں ہمارا نام بھی شامل ہو. پروردگار قرآن مجید سے جو دوری ہے تو اسے نزدیکی میں تبدیل فرما دے. پروردگار اس نزدیکی کو الفت میں تبدیل فرما دے.
پروردگارہ اس الفت کو تو انسیت میں تبدیل فرما دے، پروردگارہ اب تک جو اس کے حوالے سے قصور ہوا ہے اسے معاف فرما دے، پروردگارہ اہل بیت علیہ السلام کے عبودیت کے منزلوں پر بیان کیے گئے ہوئے اقوال کے لیے دلوں کو ہمارے آمادہ فرما۔ پروردگارہ اگر ماہ مبارک رمضان کے جو گزر چکے دن اس میں کوئی ہم سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، پروردگارہ ہم نادان اور ضعیف تیرے بندے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ پروردگارہ آئندہ آنے والے دنوں میں تو ہمیں بہترین فرصتوں اور توفیقات سے نواز۔ پروردگارہ تیرے نظام میں ایسے لوگ ہیں جو جان و مال و عزت و آبرو سے اپنے تیرے لیے جہاد کرتے ہیں، تیرے نظام کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، پروردگار تو ان کی تائید فرما۔ پروردگارہ تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے جان و مال و عزت سے تیرے راہ میں جہاد کریں۔ پروردگارہ ایک مرد مجاہد راہبر معظم تمام اپنی نظام کے ساتھ کفر کے نظام کے سامنے کھڑا ہوا ہے، پروردگارہ تو اس مرد مجاہد کی حمایت فرما، ان کی محافظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ